عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کان کھول کر سن لو کیا مقام اور مرتبہ اللہ نے عمر بن خطاب کو دیا تھا۔ مدینہ میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگا، عمر بن خطاب نے دیکھا زمین ہل رہا ہے، زلزلہ ہو رہا ہے، آپ نے اپنا کوڑا نکال کر دے مارا زمین پر ٹھاک۔ زمین کو کہا کیا ہو گیا، کیوں ہل رہے ہو؟ کیا عمر بن خطاب نے آپ کے اوپر کوئی ناانصافی کیا ہے؟ اے زمین، جہاں تک عمر بن خطاب کی حکومت ہے 1 انچ پر مجھے دکھاؤ کہ کہیں پر عمر بن خطاب نے ناانصافی کی ہو۔ اگر تمہارے اوپر عمر ابن خطاب نے عدل قائم کیا ہے، تمہارے اوپر عمر ابن خطاب نے انصاف قائم کیا ہے، ظلم کو روکا ہے، تو پھر آپ کو ہلنے کا اجازت کس نے دیا ہے؟ آپ نے وہ کوڑا جو زمین کو مارا ہے، اس دن جو مدینے میں زمین رکی ہے قیامت تک زمین رکی رہے گی، اس زمین کو پھر یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ہلنے کی کوشش کرے۔ پہلی بات یہ مٹی پر زمین پر عمر بن خطاب کا حکومت تھا۔ دوسرے نمبر پر دریائے نیل جو خشک ہو گیا، جو ہر سال خون مانگتا تھا، جو مشرکین خوبصورت لڑکی جا کر ذبح کر کے دریائے نیل میں ڈالتے تھے، پھر آپ کا پانی اوپر ہوتا تھا۔ عمر بن خطاب کو پتہ چلا، عمر بن خطاب کو لوگوں نے بتایا اے امیر المومنین، نیل کا یہ حرکت ہے، دریائے نیل میں جب تک ایک لڑکی کو ذبح کر کے نہ ڈالا جائے وہ اپنے پانی کو نہیں اٹھاتا ہے، لوگ پیاس سے مرتے ہیں، اپنے پانی کو خشک کر دیتا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا لاؤ ایک قلم لاؤ، ایک پرچی لاؤ، بیٹھ کر لکھنے لگا اے دریائے نیل، اگر آپ اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتے ہو آپ کا کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے، خشک ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ نیچے اپنا نام لکھا اور اس صحابی کو دیا، جاؤ میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈالو۔ جب اس صحابی نے وہ خط اٹھا کر دریائے نیل میں پھینکا، رب کعبہ کی قسم 16 ہاتھ اوپر دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ اوپر ہو گیا۔ اس دن دریائے نیل کا پانی اوپر ہوا ہے، آج تک 1 انچ بھی نیچے نہیں گیا ہے۔ اس دن 16 ہاتھ پانی اوپر ہوا ہے، آج تک پانی اسی حساب سے چل رہا ہے۔ پانی کے کم ہونے کا کوئی اس کو جرأت نہیں ہوا۔ یہ ہوا پانی پر حکومت۔ تیسرے نمبر پر حرا، اس سے آگ نکلا، آگ بڑھتا گیا، وہ مکانوں کو جلاتا رہا، باغوں کو جلاتا رہا۔ تمیم داری صحابی آئے، عمر بن خطاب کو اطلاع دیا اے امیر المومنین، غار ایک نام حرا علاقہ ہے، اس سے ایک نام آگ نکلا ہے ایک سوراخ سے، اس نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا ہے، کیا کروں؟ عمر بن خطاب نے کہا یہ میرا چادر لے لو اور جاؤ اس آگ کو خبردار کرو کہ یہ عمر بن خطاب کا حکومت ہے، عمر بن خطاب کا دور ہے، جاؤ اس آگ کو منع کر دو۔ اللہ کی قسم آسمان نے یہ منظر دیکھا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کا وہ چادر لیا، اس آگ کے پاس گیا، سمجھو تمیم داری کے ہاتھ میں ایک کوڑا آیا، آپ نے اس آگ کو جانوروں کی طرح ہنکنا شروع کر دیا۔ اے آگ، عمر بن خطاب کا چادر ہے، عمر بن خطاب کا حکم ہے، لوٹ جاؤ، واپس جاؤ، جہاں سے نکلے ہو وہاں پر گھس جاؤ۔ اور تمیم داری عمر فاروق کے چادر سے اس آگ کو ہانک رہا تھا، آگ پیچھے جا رہا تھا، آگ کو ہانک رہا تھا، آگ پیچھے جا رہا تھا، وہ تمیم داری پیچھے جا رہا ہے، آگ آگے جا رہا ہے، جس سوراخ سے وہ آگ نکلا تھا اس سوراخ کے اندر چلا گیا اور اس کے اوپر تمیم داری نے پتھر رکھ دیا اور آگ کو ختم کر دیا۔ یہ ہے عمر فاروق کا آگ پر حکومت۔ اور چوتھے نمبر پر عمر فاروق نے ہوا پر بھی حکومت کیا ہے۔ ساریہ صحابی جو کئی ہزار میل دور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، عمر بن خطاب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا، آپ کو محسوس ہوا، آپ نے کہا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ صحابی پہاڑ کا اونٹ لے لو، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، دشمن کا چیر آ رہا ہے، دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے یہ الفاظ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ادا کیے، ہواؤں نے آپ کے الفاظ اٹھا کر ساریہ کے کان میں ڈال دیے، ساریہ کے کان میں پہنچا دیے۔ آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ الفاظ ادا کیے، ہوا نے آپ کے یہ الفاظ کئی ہزار میل دور جنگ کے میدان میں جہاد کرنے والے ساریہ کے کانوں میں پہنچا دیا آواز۔ اور پھر وہ جب واپس آئے انہوں نے عمر بن خطاب سے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں عمر کہ میں نے میدان جنگ میں آپ کی آواز کو سنا کہ آپ نے کہا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل۔ تو یہ عمر بن خطاب ہے جس نے ہواؤں پر بھی حکومت کیا ہے۔ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ عمر بن خطاب نے ان 4 پر حکومت کیا ہے۔ آپ نے مٹی پر بھی حکومت کیا ہے، زمین کو کوڑا مار کر منع کر دیا۔ آپ نے آگ پر بھی حکومت
حکومت کر دیا ہے، اس کو اپنے چادر سے ہانگ کر اس کو واپس کر کے بند کر دیا ہے۔ آپ نے پانی پر بھی حکومت کر دیا ہے، آپ نے دریائے نیل کو حکم دیا ہے کہ اٹھو، اللہ کے حکم سے اٹھو، اس کے بعد دریائے نیل کا پانی کم نہیں ہوا ہے۔ اور آپ نے ہواؤں پر بھی حکم کیا ہے کہ آپ نے چند الفاظ ادا کیے، ہواؤں نے آپ کے حکم پر لبیک کہا اور اپنے دوش سے ان آواز کو لے کر ساریہ کے کان میں پہنچا دیا۔ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ یہ چار باتیں یاد رکھو، ہر ایک کو بتاؤ۔ عمر بن خطاب وہ ہے جس نے ان چار چیزوں پر حکومت کیا ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہے جس نے کعبے کا تالا کھلوایا ہے۔ عمر بن خطاب وہ ہے جس کے اسلام لانے پر صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا تھا۔ عمر بن خطاب وہ ہے جو مراد رسول ہے، جو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا تھا۔ عمر بن خطاب وہ ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اللہ کے نظام کو قائم کر دیا تھا۔ عمر بن خطاب وہ ہے کہ آپ نے زمین پر اللہ کے رسول کو مشورہ دیا، اے محبوب یہ کام ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے عمر بن خطاب کے باتوں کو قرآن بنا کر اللہ کے رسول پر نازل فرمایا کہ عمر بن خطاب کہہ رہے کہ ایسا ہو تو میں اللہ، مجھے بھی یہ پسند ہے کہ عمر بن خطاب کی اس حکم پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے عمر بن خطاب کے باتوں کو قرآن بنا کر رسول اللہ پر نازل فرمایا۔ آج تک وہ آیات قرآن کا حصہ ہے جو عمر فاروق نے پسند کیا کہ یہ کام ایسا ہو۔ تو عمر بن خطاب کو بڑے ظلم سے یکم محرم الحرام کو شہید کیا۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مجوسی، کافر، زندیق، کالا، اس نے آ کر آپ پر خنجر کا وار کیا، آپ وہیں پر گرے، پھر بعد میں جا کر آپ شہید ہو گئے۔ یہ بھی لمبا کہانی ہے، مگر اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمارے حکمرانوں کو وہ غیرت عطا فرمائے۔ عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا، کمال آیا، 1450 سال پہلے عمر نے اسلام قبول کیا تو کفر پہ زوال آیا۔ آج عمر فاروق کے ایمان لانے سے کفر پہ آج بھی زوال چل رہا ہے۔ کافر اب بھی عمر فاروق کے نام سے بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے عمر، جس راستے پہ آپ چلتے ہو شیطان لعین کو یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا سامنا کرے۔ جس راستے پر آپ چلتے ہو شیطان لعین وہ راستہ بدل کر کے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ وہ شیطان موجود ہے، ان کے سامنے عمر فاروق کا ذکر کرو وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پروگرام چھوڑ دیتے ہیں، وہ اسٹیج چھوڑ دیتے ہیں، وہ عمر فاروق کے نام کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ 1450 سال پہلے بھی شیطان راستہ بدلتا تھا، آج بھی شیطان راستہ بدلتا ہے۔ 1450 سال پہلے بھی کفر پہ زوال آیا، آج بھی کفر پہ زوال آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے آنے والے نسلوں کو عمر بن خطاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو عمر بن خطاب کے قصے سنایا کرو، آپ کے جرت کے قصے سنایا کرو، آپ کے غیرت کے قصے سنایا کرو۔ خدا کی قسم تمہارے نسلوں میں اللہ بزدل پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام سننے والوں کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔